دیور بھاگ بھاگ کر میرے کام کرتا تھا، لیکن ایک رات مجھے ایمرجنسی پڑ گئی۔ دیور کو کام کا بولا تو کہنے لگا، بھابھی ایسے کام نہیں چلے گا۔ پوچھا پھر کیسے؟ کہنے لگا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ سوچا کام کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لوں گی۔ رات ہوئی تو دیور کام کر کے بولا، چلیں بھابھی۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ اس رات دیور نے میری شادی ہوئی تو اس پر بہت خرچہ ہو گیا۔ ساس نے میرے شوہر سے کہا دبئی چلے جاؤ تاکہ شادی کا خرچہ جلدی اتر جائے۔ میں نے شوہر کے ساتھ چند راتیں گزاری تھی۔ ساس کی بات سن کر میں نے شوہر کے پیر پکڑ لیے، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں تمہارے بنا یہاں کیا کروں گی۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا دبئی جانا بہت ضروری ہے، قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، مجھے یہ اتارنے کے لیے پردیس جانا پڑے گا۔ اگر میں نہ گیا تو اماں مجھے بے غیرتی کے طعنے مارے گی۔ میں روتی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیسے طعنے؟ وہ کہنے لگا یہی کہ میں جوان اور خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس لیے مجھے دبئی جانے دو، جلد میں یہ سارا قرضہ اتار کر واپس آ جاؤں گا۔ میں پھر بھی نہیں مانی اور میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی، کیونکہ میں شوہر کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مگر صبح مجھے ہوش آیا تو خالی بستر دیکھ کر میں چونک گئی۔ میرا شوہر اپنے بستر پر نہیں تھا۔ میں جلدی سے الماری کی طرف بڑھی، اسے چیک کیا تو دل دھک سا رہ گیا۔ اس کے سارے کپڑے غائب تھے۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی، ساس کچن میں تھی۔ اس نے مجھے دوپٹے سے بے نیاز یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، نئی نئی شادی ہوئی ہے، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ میں نے ساس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ یہ سن کر ساس میرے قریب آئی اور کہنے لگی، اسے میں نے 5 سال کے لیے دبئی بھیج دیا ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو دبئی بھیجنا تھا تو اس کی میرے ساتھ شادی کیوں کی؟ میری بات سن کر ساس تنزیہ انداز میں مجھے گھورنے لگی، یہ سب تیرے لالچی خاندان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تمہارے میکے والوں نے ہم غریبوں سے 10 تولہ سونا مانگ لیا تھا، اس لیے مجھے قرضہ لینا پڑا۔ اب جب تک وہ قرضہ نہیں اترتا تیرا شوہر دبئی میں رہے گا۔ یہ سن کر میں خاموش ہو کر کمرے میں آ گئی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور واپس کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہو گئی۔ میں نے ساس کو نظر انداز کر دیا اور جوان دیور سے کہا، مجھے میرے میکے چھوڑو، جب تک کہ میرا شوہر نہیں آتا میں یہاں نہیں آؤں گی۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا، وہ کسی چڑیل کی طرح مجھ پر لپکی اور میرا بازو مروڑ کر کہنے لگی، یہ فیصلہ کس نے کیا؟ میں نے ان چاند دنوں میں پہلی بار اپنی ساس کا یہ روپ دیکھا تھا، اس لیے میں گھبرا گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ فیصلہ میں نے کیا ہے۔ یہ سن کر میری ساس نے مجھے ایک تھپڑ مارا، میرا سر دروازے پر جا لگا۔ اس گھر میں صرف میں فیصلہ کرتی ہوں اور میں بھی ابھی زندہ ہوں۔ میں رونے لگی، میرے ماتھے سے خون نکلنے لگا تھا۔ خون دیکھ کر میرا جوان دیور میری طرف بڑھا، مجھے نیچے سے اٹھایا اور خود سے لگا لیا۔ اس کی ہمدردی پا کر میں اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ ماں جانے دو، یہ میری بھابھی ہے۔ یہ سن کر ساس نے میری طرف غضب ناک نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، تم بڑی چلاک لڑکی ہو، میرے دونوں بیٹوں کو اپنی مٹھی میں کر لیا، مگر میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اگر تم نے دوبارہ میکے جانے کا نام لیا تو میں تجھے تیرے کمرے میں بند کر دوں گی۔ یہ سن کر میں کانپنے لگی۔ ساس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے میرے کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی، تیرا شوہر دبئی گیا ہے، مرا تو نہیں ہے، اس لیے تم روز تیار ہو کر دلہن بنو گی، اور جب تک وہ واپس نہیں آتا تم اس گھر سے نہیں نکلو گی۔ یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ یہ کیسی زبردستی تھی؟ مجھے پتا ہوتا کہ میں شادی کے بعد یوں اپنے ہی گھر میں قید ہو جاؤں گی تو میں کبھی شادی نہ کرتی، مگر اب میں مجبور تھی، مجھے وہی کرنا تھا جو میری ساس کہتی۔ میری ساس نے میری الماری سے ہرے رنگ کی ساڑی نکالی اور کہنے لگی، یہ پہن کر باہر آؤ اور آئندہ میں تمہیں میکے کیچے میں نہ دیکھوں۔ میں روتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ میں تیار ہو کر آئی تو ساس نے مجھ سے کہا کہ کچن میں جا کر جھوٹے برتن دھو لو۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسے میری ساس نے کہا تھا۔ ایسا پورے 10 دن تک ہو رہا تھا، مگر ایک رات میں جاگی تو دیور کہنے لگا، بھابھی جلدی آؤ، اماں مر گئی۔ میں حیران پریشان وہاں گئی تو سچ میں میری ساس مر چکی تھی۔ دیور ڈاکٹر کو لایا تو اس نے کہا کہ میری ساس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ میں نے فوراً شوہر کو کال کی اور اسے ماں کے مرنے کی خبر سنائی۔
وہ رونے لگا۔ آج اتنے دنوں بعد میں نے اپنے شوہر کی آواز سنی تھی، ورنہ جب سے میرا شوہر دبئی گیا تھا میری ساس کی میرے شوہر کی کال اٹھاتی تھی اور مجھے بات نہ کرنے دیتی تاکہ میں اپنے شوہر سے اس کی کوئی شکایت نہ کر دوں، مگر آج میری ساس مر چکی تھی، اس لیے میں شوہر سے کہنے لگی تم جلدی سے گھر آ جاؤ۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا مجھے اماں کے مرنے کا دکھ ہے، مگر میرا ویزا 5 سال کا ہے، میں گھر نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر میں نے کال کاٹ دی۔ اس دن میرے دیور نے اماں کو دفنا دیا اور میرا شوہر گھر نہ گیا۔ اب گھر میں صرف میرا دیور اور میں تھے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ ہم دونوں جوان تھے، مگر میں اپنے میکے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرے شوہر نے مجھ سے وہاں جانے سے منع کر دیا تھا۔ اب میری ساس بھی نہیں رہی تھی۔ یہ بات میں اپنے شوہر کال پر کہتی تو وہ آگے سے کہنے لگتا میرے سر پر قرض کا بوجھ ہے، یہ سارا مجھے اکیلے اتارنا پڑے گا، میں واپس آ گیا تو قرض داروں کا کیا جواب دوں گا۔ مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا کہ اس نے قرض اتارنا تھا، مگر میں اس سے کہتی تھی کہ تم گھر واپس آ جاؤ اور اپنی نوکری پر بھائی کو رکھ لو، کیونکہ وہ تو کنوارا تھا، اس کے پیچھے کوئی انتظار کرنے والا نہیں بیٹھا تھا۔ مگر یہ سن کر میرا شوہر غصے میں آ جاتا اور کہتا کہ ابھی میرا بھائی چھوٹا ہے، میں اسے ان مصیبتوں میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ کبھی کبھی تو وہ میرے بات پر اتنا موڈ آف کر لیتا کہ کال کاٹ ہی دیتا تھا اور پھر کئی کئی دنوں تک میری کال ہی نہیں اٹھاتا۔ ادھر میں مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی تھی، رات گزرنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، اکیلی سو سو کر تنگ آ چکی تھی۔ دن بھی سارا دن اپنے کمرے میں سوئی رہتی۔ دیور صبح کالج چلا جاتا اور دوپہر میں واپس آ جاتا۔ اسے موویز دیکھنے کا شوق تھا۔ میں جب اس کے لیے چائے یا کھانا لے کر کمرے میں جاتی تو وہ بھی مجھے مووی دیکھنے کی آفر کرتا۔ میرا موڈ اچھا ہو جاتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی، ورنہ منع کر کے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ اس دن بھی میرا موڈ اچھا تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر مووی دیکھنے لگی۔ مووی دیکھتے دیکھتے میں اس میں کھو سی گئی تھی۔ شادی سے پہلے میں عام لڑکیوں کی طرح سوچتی تھی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ ہر رات کوئی رومانٹک سی فلم دیکھوں گی، اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گی، ہنسی مذاق کروں گی۔ مگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ سب کے لیے شادی کے بعد کی زندگی اتنی اچھی نہیں ہوتی۔ میں مووی نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ یہ سب کچھ سوچ رہی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میرا دیور مووی دیکھتے دیکھتے میری گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ میں اس وقت اپنے خیالات سے چونکی جب میرے دیور نے نیند میں اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھنے کی کوشش کی۔ میں یکدم کرنٹ کھا کر اٹھی۔ دیور ابھی تک نیند میں تھا، اس لیے میں اسے صوفے پر لٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں بیڈ پر آ کر رونے لگی۔ اوفو میرا خدایا، یہ میرا دیور میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ میں خود کو کوسنے لگی۔ وہ اب چھوٹا نہیں تھا، جوان ہو رہا تھا۔ مجھے یہ بات خود سمجھنی چاہیے تھی۔ میں شادی شدہ تھی، وہ نہ سمجھ تھا، مگر یہ بات پتہ تو تھی مجھے کہ دیور بھی عورت کے لیے نامحرم ہوتا ہے، بالکل کسی آگ کی طرح جو آپ کا سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اس لیے میں نے دیور سے دور رہنا شروع کر دیا۔ وہ کالج سے آتا تو میں اپنے کمرے میں جا کر چھپ جاتی تھی۔ پتہ نہیں میرا شوہر کس مٹی کا بنا ہوا تھا، اسے اس کا اچھی طرح پتہ تھا کہ ہم دونوں اس وقت گھر سے بالکل اکیلے تھے، ہمارے بیچ کچھ بھی ہو سکتا تھا، مگر وہ اتنی دور جا کر بھی انجان بنا بیٹھا تھا۔ میں نے اتنے دنوں میں سے اپنے شوہر کو کال نہیں کی، اس لیے ایک دن شوہر نے خود ہی کال کی اور کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو پیسے بھیجے ہیں، وہ کل ایک قرض دار کو پیسے بھیج دے گا، تم اس سے سارا حساب کتاب لے لینا۔ میں تو غصے سے بھری بیٹھی تھی، اس لیے جوں ہی میرے شوہر نے یہ بات کی میں تو جیسے پھٹ پڑی۔ میری نئی نئی شادی ہوئی، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کے لیے سجوں، تیار ہو جاؤں، مگر تم مجھے کسی بیوہ جیسی حالت میں چھوڑ کر دبئی جا بیٹھے۔ میں تمہاری بیوی ہوں، کوئی سیکٹریری نہیں کہ تمہارے حساب کتاب دیکھوں۔ میں نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس وقت مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں باتھ روم میں گئی اور اپنے جہیز کی پنک ساڑی نکالی اور خوب تیار ہو گئی۔
میں نے سوچا کہ میرے شوہر نے اتنا بڑا قرض لے کر اپنی زندگی اجیرن کر دی ہے، مگر میرا کیا قصور ہے؟ میں اس کے لیے اپنی زندگی کیوں برباد کروں؟ میرا میک اپ کا سامان، جیولری، کپڑے پڑے پڑے بیکار ہو جائیں گے۔ میرا شوہر 5 سال بعد گھر آئے گا، تب تک میں اپنی زندگی کیوں برباد کروں؟ میں تیار ہو کر باہر آ گئی۔ تبھی میرا دیور گھر واپس آ گیا۔ مجھے یوں تیار دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ کہنے لگا، بھابھی کہاں جا رہی ہو؟ اس کی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اسے کیا جواب دوں گی۔ میں نے اتنی تیار کیوں ہوئی ہوں؟ دیور کا جواب سن کر میں شرمندہ ہو کر کہنے لگی، میں تو کہیں نہیں جا رہی، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا میں تیار ہو کر اپنے گھر میں نہیں گھوم سکتی؟ میرے دل میں چور تھا، اس لیے الٹا میں نے اس سے سوال کیا۔ وہ کہنے لگا، کیوں نہیں؟ یہ گھر تو آپ کا ہے، کپڑے جیولری سب آپ کے ہیں، جب جی چاہے پہنے۔ دیور کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر شرمندہ ہو گئی تھی۔ اس لیے میں نے دیور سے کہا کہ آج تم جلدی کیسے آ گئے؟ یہ سن کر وہ اپنا سر دباتے ہوئے کہنے لگا، بھابھی مجھے بخار بھی تھا اور سر میں درد بھی، اس لیے کالج سے جلدی چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ آپ مجھے گرما گرم چائے پلاتے۔ دیور یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب کہ میں کچن میں آ گئی، چائے تیار ہو گئی تو دیور کے کمرے میں لے آئی۔ اس کے کمرے میں آئی تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنی شرٹ اتار دی اور کہنے لگا، جلدی آئیں بھابھی۔ یہ سن کر میں جیسے ششدر رہ گئی۔ مجھے اپنے دیور کی اس حرکت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں کیا سمجھا تھا؟ کیا میں اسے دکھانے اور بہکانے کے لیے تیار ہوئی تھی؟ افو میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ گھر میں جوان دیور ہے، وہ مجھے یوں دلہن بنے دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ میں چائے میز پر رکھ دی اور کمرے سے جانے لگی۔ تبھی دیور نے پھر سے کہا، بھابھی جلدی آؤ، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ آگے بڑھی تو دیکھا کہ دیور کے پیٹھ پر اتنا بڑا بچھو موجود تھا۔ ارے یہ تو بچھو ہے، اس نے شاید تمہیں کاٹ لیا ہے، میں اسے نیچے گرا کر مار دیتی ہوں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے ایک ڈنڈا نظر آیا، جس کی مدد سے میں نے وہ بچھو مار دیا، مگر تب تک وہ میرے دیور کے کندھے پر کاٹ چکا تھا۔ میرا دیور درد سے تڑپنے لگا۔ ہائے بھابھی میں تو مر گیا، ہائے بھابھی میں مر گیا، کہنے لگا۔ میں آگے بڑھی اور کندھے پر ایک دوا لگا دی۔ میرے دیور کو اور تکلیف ہونے لگی۔ اس نے مجھے اپنے بستر پر بٹھا دیا اور میری گود میں سر رکھ دیا۔ بھابھی بہت درد ہو رہا ہے، کچھ کرو۔ میں گھبرا کر اس کے کندھے پر مالش کرنے لگی تاکہ درد کم ہو جائے۔ میں نے دیور سے کہا کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، مگر اس نے کہا کہ میں ایک اکیلا اس تکلیف کے ساتھ نہیں جا پاؤں گا، اس لیے میں آدھی رات تک اس کی مالش کرتی رہوں۔ وہ درد سے کراہتا تھا تو میں اس کا سر دبانے لگتی، یوں کبھی اس کا درد کم ہو جاتا تھا تو اور کبھی زیادہ۔ اسے تو پہلے ہی بخار تھا، اب درد کی وجہ سے وہ بے ہوش سا پڑا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، مگر یہ سوچ کر نہیں گئی کہ میرے جاتے ہی اس کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تو اس کے بھائی کو کیا جواب دوں گی۔ اس لیے دیور کے بستر پر آڑھی تھری اور پھر سو گئی، اور پھر ہم دونوں کو نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں اپنے دیور کی باہوں میں سوئی ہوئی تھی اور میری ساڑی کب کی اتر چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر دیور کی طرف دیکھا، شکر ہے وہ ابھی تک نیند میں تھا، اس لیے میں نے خود کو اس سے الگ کیا اور دھڑکتے دل کو سنبھالتے اپنے کمرے میں آ گئی اور گھر والے کپڑے پہن لیے۔ صبح میرا دیور اٹھا تو ٹھیک تھا، مگر میں اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر میں نے خود کو اپنے دیور کے حوالے کر دیا۔ شاید وہ جاگ رہا تھا، میری طرح نیند میں تھا، یہ بات مجھے نہیں پتا تھی، مگر اب مجھے یہ سوچ کر شرم آ رہی تھی۔ میرا دیور ناشتہ کر کے کالج چلا گیا، جبکہ اس وقت میرے شوہر کی کال آ گئی۔ اس نے کال پک کرتے ہی غصے سے کہا، کل رات میں نے تمہیں کتنی بار کال کی، مگر تم نے میری کال نہیں اٹھائی، پتہ نہیں تم کل رات کس کے ساتھ مزے لے رہے تھے۔ میری دل میں شاید چور تھا، اس لیے میں نے روتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، اب مجھ پر یہ الزام بھی لگا دو کہ میں تمہارے جانے کے بعد غیر مردوں کے پاس جا کر مزے لیتی ہوں۔ میری بات سن کر شوہر کو اور غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، تو پھر مجھے بتاؤ، اگر کل رات تم اپنے کمرے میں تھی تو تم نے میری کال پک کیوں نہیں کی؟
تبھی مجھے یاد آیا کہ جب میں اپنے دیور کے کمرے میں گئی تھی تب میرا موبائل کمرے میں رہ گیا۔ چونکہ میں رات کو دیور کے کمرے میں سو گئی تھی اس لیے میرا شوہر کال کرتا رہا مگر مجھے اس کی کال نہیں سنائی دی۔ مگر اب یہ بات اسے بتا کر اس کے شک کو اور مضبوط نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے شوہر کو پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو یہی بات تو میں تم سے روز کہتی ہوں کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دونوں دور ہوں تو شک بڑھنے لگتا ہے، اس لیے ہم دونوں کو ساتھ رہنا چاہیے۔ میں ایسا کرتی ہوں، اپنے جہیز کے کچھ زیور بیچ کر دبئی کا ویزا لگوا لیتی ہوں، پھر ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ یہ سن کر میرا شوہر جلدی سے بولا، ارے نہیں نہیں، یہ میں نے کب کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ؟ دبئی آنا آسان نہیں ہے، تم میرے پاس مت آنا، میں خود 6 ماہ تم سے ملنے آؤں گا۔ شوہر کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ 6 مہینے اتنے بھی دور نہیں تھے، اتنا انتظار تو میں کر سکتی تھی۔ اس خبر نے مجھ سے نئے امید جگا دی۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی اور پورے گھر کو نئے سرے سے سجانے لگی۔ بازار سے نئی چیزیں لے کر آتی اور کمرے کو نئے سرے سے سجانے لگتی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرے لگا۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ پیار محبت سے بات کرتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کسی دن بھی مجھے سرپرائز دینے آ جائے گا۔ مگر میرا انتظار ہی رہا۔ 6 ماہ کیا 1 سال ہو گیا، مگر میرے شوہر نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ اب میں مایوس ہونے لگی، شاید میں اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ مجھے نیا خواب دکھاتا تھا اور میں بے وقوفوں کی طرح اس کے ساتھ خوش ہو جاتی۔ مگر اب میں نے جان لیا کہ میرا شوہر 5 سال سے پہلے گھر نہیں آئے گا، اس لیے ایک دن میرا دیور گھر آیا تو میں نے اس کے پیر پکڑ لیے اور اس سے کہا کہ مجھے دبئی جانا ہے، مجھے دبئی کا ویزا لگوا دو، اور یہ بات اپنے بھائی کو بھی مت بتانا۔ یہ سن کر اس نے مجھے اپنے قدموں سے اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا دیا اور کہنے لگا، بھابھی مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں آپ کے لیے دبئی کا ویزا لے آؤں گا اور یہ بات بھائی کو نہیں بتاؤں گا، مگر اس کے بدلے آپ نے بھی میرا ایک کام کرنا ہے۔ یہ سن کر تو میں چونک گئی۔ میں نے پوچھا، کیسا کام؟ دیور کہنے لگا، جس دن اپنا ویزا لے آؤ گا یہ بات اس رات بتاؤں گا۔ میں نے اس کی شرط مان لی۔ میں نے اپنے زیور بیچ کر پیسے دیور کو دے دیے۔ وہ کچھ ہفتے بعد میرا دیور دبئی کا ویزا ٹکٹ لے کر میرے کمرے میں آیا اور بولا، چلیں بھابھی، آپ کو کام ہو گیا، اب میرا کر دیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنا کام بتایا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اپنا ویزا اور ٹکٹ بھی لیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ وہاں اکیلی جائیں۔ اور یوں دوسرے دن میں اور میرے دیور دبئی آ گئے۔ میرے پاس میرے شوہر کے گھر کا پتہ تھا، اس لیے میں سیدھی اس کے گھر پہنچ گئی۔ دروازے پر دستک دی تو کسی خوبصورت سی لڑکی نے دروازہ کھولا اور میرے دیور کو کہنے لگی، تم میرے شوہر کے چھوٹے بھائی ہو؟ اس نے مجھے تمہاری پکچرز دکھائی تھی، اس لیے مجھے تمہاری شکل یاد ہے۔ تم اپنے بھائی سے ملنے آئی ہو؟ مگر وہ تو اپنے کام پر ہے۔ مگر کوئی بات نہیں، یہ بھی تمہارے بھائی کا گھر ہے، اندر آ جاؤ۔ کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ اس لڑکی کو شاید بہت بولنے کی بیماری تھی، اس لیے تو اس نے ہمیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ وہ میری شوہر کی تھی، یعنی میرے شوہر نے یہاں دوسری شادی کر رکھی تھی۔ یہ جان کر میں رونے لگی۔ وہ لڑکی میرے دیور سے کہنے لگی، تمہاری بیوی کیوں رو رہی ہے؟ میں نے یہ بات سنی تو اس لڑکی سے کہا، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں تمہارے شوہر کی پہلی بیوی ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی بھی میری طرح ہکا بکا رہ گئی۔ کیا کہا؟ تم میرے شوہر کی پہلی بیوی ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، مگر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میرے شوہر نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، مگر یہاں آ کر وہ مجبور ہو گیا اور تم نے اسے پھنسا لیا۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی، میں نے اسے نہیں پھنسایا بلکہ اس نے مجھے پھنسایا۔ وہ میرے باپ کے دفتر میں نوکری کرتا تھا، نوکری پکا کرنے کی خاطر مجھ سے پیار کیا اور شادی کر لی، مگر وہ بہت دھوکے باز ہے۔ میں یہ بات ابھی اپنے باپ کو بتاتی ہوں۔ وہ لڑکی تو کال کرنے کے لیے چلی گئی تھی، جبکہ میرے دیور نے میرے شوہر کو کال کر کے گھر بلا لیا۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا تو مجھ پر غصہ کرنے لگا کہ میں اس کی اجازت کے بغیر یہاں کیوں آئی، مگر میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ دوسری بیوی کو ابھی میرے سامنے چھوڑ دو۔ میری بات سن کر اس کی دوسری بیوی کو غصہ آ گیا
اور اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ تم میرے گھر میں کھڑی ہو کر میرے شوہر سے کہہ رہی ہو کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ ہم دونوں لڑنے لگی۔ تبھی اس لڑکی کا باپ بھی آ گیا اور اس نے کہا کہ تمہیں کسی ایک بیوی کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ سن کر میرے شوہر نے فوراً مجھے چھوڑ دیا۔ میں اس کے گھر سے نکل آئی۔ دیور میرے پیچھے بھاگ گیا۔ میں نے اسے دھکا دے دیا۔ تم اپنی نئی بھابھی کے ساتھ رہو، تم بھی مجھے چھوڑ دو۔ یہ سن کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا، اب تم میری بھابھی نہیں ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ ہم اسی دن واپس پاکستان آ گئے، مگر اس بار میں اپنے میکے آ گئی اور ان کو ساری بات بتا دی، جسے سن کر انہوں نے کہا کہ ابھی تم جوان ہو، اس لیے تمہیں دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ شاید انہیں لگا کہ میں ان پر بوجھ بننے والی تھی، اس لیے میں نے دیور کو گھر بلا لیا اور اس سے نکاح بھی کر لیا۔ جس طرح چاول کے سبھی دانے برابر نہیں ہوتے، اسی طرح میرا دیور بھی اپنے بھائی جیسا بے وفا نہیں نکلا اور بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ ناظرین، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔